جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قدم اٹھتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے لیے جو ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ تمام اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اللہ کی راہ کے لیے جو کوششیں ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، نشر و اشاعت کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے، قرآن و حدیث کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے لیے جتنے قدم اٹھتے ہیں وہ تمام قدم اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ قدم جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ، ذرا غور سے سنیے، جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اور اللہ کے حضور یہ سوال کرتا رہا، القتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، صادقا من قلبہ، سچے دل سے وہ دعا مانگتا ہے اور اس دعا کو ہمیشہ اپنی زبان کا ورد بنا کر رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما، شہادت کا درجہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتاہ اللہ اجر الشہید، اللہ اسے شہادت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض احادیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگی شہادت کی اور وہ سچے دل سے شہادت کی دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا اجر عطا فرماتا ہے، ان مات علی فراشہ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جائے، اگرچہ اس کی موت بستر پر کیوں نہ آئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ دل سے اس کی نیت جہاد کرنے کی تھی، شہید ہونے کی تھی اللہ کی راہ میں۔ تو شہادت سے ڈرنا یا موت سے ڈرنا، موت تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کا وقت بھی مقرر ہے، ہم سب کو پتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کے موت کے وقت کو پہلے نہیں لا سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی انسان کے موت کے وقت کو تاخیر نہیں کر سکتی۔ تو ہم کیوں نہ شہادت کی تمنا دل کے اندر رکھے ہوئے رہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کریں، کاروبار دنیا کریں، جو کچھ بھی کریں، شہادت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فرماتے ہیں کہ ان کی دعا تھی یہ ہمیشہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، وجل موت فی بلد رسول کا، اور اللہ میری موت آئے تو تیرے رسول کے شہر مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ اور وہ یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے الٹ تھی کہ مدینہ میں جہاد نہیں ہو رہا اور شہادت بھی مانگ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ نماز فجر کے وقت مسجد نبوی کے اندر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو شہادت کہیں بھی مل جائے گی، تمنا تو ہونی چاہیے، آرزو تو ہونی چاہیے۔ اگر بزدلی کی وجہ سے، اگر منافقت کی وجہ سے قومیں زندہ رہتی تو کبھی بزدلوں کو موت نہ آتی، ہمیشہ 2-2 سال کے 1000 سال کے بزدل دیا کرتے اور بہادر جلدی مر جایا کرتے۔ دیکھا یہ کیا ہے کہ کبھی کسی بزدل کا وقت بھی نہیں چلا، کبھی کسی بہادر کا وقت بھی نہیں چلا، تو کیوں نہ بہادری کی، عزت کی، شان کی زندگی گزاری جائے، جہاد کی تمنا کی جائے، شہادت کی تمنا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر شہادت کی آرزو نہیں ہوگی، ولم یغزو، جس کسی نے کبھی جہاد نہیں کیا، کبھی جہاد کی آرزو نہیں کی، تمنا نہیں کی، خواہش نہیں کی، مات علی شعبۃ من النفاق، تو نفاق کے شعبے پر مرتا ہے، اس کا موت نفاق کے اوپر آتی ہے، منافقت کے اوپر آتی ہے۔ تو ہمیں شہادت کی تیاری بھی کرنی ہے، جہاد کی تیاری کرنی ہے، اور جہاد کی تیاری کے ساتھ ساتھ جہاد کی آرزو، تمنا اور دعا اپنے دل کے اندر ہمیشہ موجود رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے بارے میں آپ کے سامنے احد کے شہداء لائے گئے، آپ نے فرمایا کہ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامت، یہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے اوپر میں قیامت کے دن گواہ بن کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو انہی کے خون کے اندر دفنا دیا جائے، ان کو غسل نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا جو خون ہے، ان مجاہدوں کے جسم سے بہنے والا خون، قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو ان کے جسموں سے خون بہ رہا ہوگا، لونہ لون دم، ان کا رنگ تو خون جیسا سرخ ہوگا، لیکن اس کے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ خوشبو مسک اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، مشک و عنبر کی ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان شہیدوں کو غسل نہ دیا جائے، ولم یغسلوا، ان کو غسل نہ دیا جائے، اور ان کو ان کے خون کے اندر ہی، ان کے لباس کے اندر ہی دفنا دیا جائے، کیونکہ یہ اسی حالت کے اندر قیامت کے دن اٹھ کر آئیں گے۔ تو شہادت بڑا عظیم رتبہ ہے،
ان کا خون جو جسموں سے بہتا ہوگا وہ قیامت کے دن بھی ان کا جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور ان کے جسموں سے خون کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک و عنبر کی ہوگی، دور دراز تک ان کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر گواہ بنوں گا۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ نے تو احد کے شہداء کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، بلکہ آپ نے ان کو دفنانے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغیر جنازے کے، بغیر غسل کے اس لیے دفنا دیا کہ شاید قیامت تک کے مجاہدوں کے لیے ایک سنت بن گئی کہ کبھی ایسے حالات آ جائیں جنگ کے میدانوں کے اندر کہ تم جنازہ نہ پڑھا سکو، کفن دفن کا انتظام نہ کر سکو، تو چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ شہداء کا کوئی جنازہ نہیں، کوئی ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، کوئی ان کے لیے کفن کا انتظام نہ کیا جائے، ان کو ان کے لباس، ان کے خونوں کے اندر دفنا دو، وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ کے دین کی گواہی دیتے اٹھیں گے۔ وہ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ انسان کا یہ جو جسم ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، انسان کی تمام مسئلہ تو اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مومنوں کی شہداء کی روحیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور مومنوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ انسان کا جو جسم ہے اگر مٹی میں ڈال دیا جائے پھر بھی کچھ عرصے کے اندر گل سڑ جائے گا، اگر سمندروں کو مچھلیوں کی غذائیں بنا دی جائے، سمندروں میں ڈال دیا جائے پھر بھی کچھ عرصے کے اندر وہ ختم ہو جائے گا، اگر وہ بموں کے اندر بوٹی بوٹی ہو کر ختم ہو جائے پھر بھی وہ کچھ عرصے کے اندر مٹ جائے گا۔ لیکن شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کی کسی قبر کی تلاش نہ کی جائے، ان کی کسی مزار کی تلاش نہ کی جائے، ان کے بارے میں کبھی کوئی بات سوچی نہ جائے کہ ان کی قبر کہاں ہے، ان کا جسم کہاں گیا، کیونکہ شہداء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ اجر اور یہ رتبہ بھی عطا فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی، اپنے عزیزوں کی قبروں کی تلاش کے لیے کسی نہ کسی قبرستان پہ جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں نہیں جاتے، ایک مخصوص جگہ پر جاتے ہیں کہ یہی قبر ہے، چلو وہاں جا کر ہم اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زمین کا تہائی حصہ سمندر پر مبنی ہے اور ساری سمندر ان کی قبر بن جاتا ہے۔ کسی بھی سمندر کے کنارے پر چلے جاؤ اور تم ہاتھ اٹھا لو کہ اللہ کے لیے جان دینے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمندروں کی غذائیں بن جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے دور کے اندر بھی جب وہ جہاد کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر گئے تھے تو بہت سے مجاہد جو شہید ہو جایا کرتے تھے ان کو وہ سمندروں کی نظر کر دیا کرتے تھے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد، تو وہ اللہ کے حضور چلے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے حضور ہوگا۔ ہمارا یہ کام یہ ہے کہ ہم نے شہادت اور جہاد کے اوپر ہمیشہ اپنا ایمان موجن رکھنا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا آپ کو۔ کفار قریش نے ایک جنگ کے اندر پکڑ کر گرفتار کر کے وہ مکہ لے جاتے ہیں، تو حارث بن عامر کی جو اولاد تھی ان اولاد نے ان کو خرید لیا کہ یہ میدان بدر کے اندر انہوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا تھا، اس لیے ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو حرم کے باہر ان کو لے جاتے ہیں۔ حارث بن عامر کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا جب وہ ہمارے گھر میں قید کے اندر تھے تو خبیب کے ہاتھ میں میں نے انگوروں کا گوشہ دیکھا، وہ انگور مکہ کے اندر کہیں نہیں ملتے تھے، تو میں حیران ہو کر ان سے پوچھتی تھی کہ یہ پھل تمہیں کون دیتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مجھے ملتا ہے۔ جب ہم نے خبیب کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے باہر لے کے گئے، تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو خبیب نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ تو وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور وہ جلدی اپنی نماز کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے میں نے طویل نماز اس لیے نہیں پڑھی تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں موت سے ڈرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ان سے کسی نے کہا کہ تمہیں اس وقت پھانسی کی گھاٹ کے اندر تم کھڑے ہو، تمہیں پتا ہے کہ کچھ دیر بعد تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تمہاری جگہ پر کاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر کے اندر عیش و عشرت سے رہ رہے ہوتے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میری جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں معاف کر دیا جاؤں، مجھے یہ قدم دوبارہ نہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھے اور مجھے معاف کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ کچھ شعر پڑھے، وہ یہ شعر یہ تھے کہ لست ابالی حین اقتل مسلمن، کہ میں حالت اسلام کے اندر اگر اللہ کی راہ قتل ہو رہا ہوں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری موت حالت اسلام میں آ رہی ہے، اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،
अला अय्य शिक्किन काना लिल्लाहि मसराई, कि मेरी कब्र कहाँ होगी, मेरा जिस्म कहाँ गिरेगा, मुझे कहाँ पर लटकाया जाएगा, मेरे मरने के बाद, मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म के साथ क्या होशर होता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बस मुझे ये परवाह ये है कि हालत इस्लाम के अंदर मुझे मौत आ जाए। फिर उन्होंने फरमाया वज़ालिका फी ज़ातिल इलाही, ये जो मैं मर रहा हूँ, ये जो मैं जान दे रहा हूँ, मुझे कत्ल किया जा रहा है, ये अल्लाह के लिए किया जा रहा है, मैं अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। वहीं ऐसा युबारक अला औसाल शल्विन मुमज़्ज़ई, अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरे जिस्म के टुकड़ों के अंदर भी बरकत डाल देगा। तो इंसान के जिस्म की जो एक एक बोटी और एक एक लोथड़ा होता है या खून का एक एक कतरा होता है, अल्लाह उसमें भी बरकत डाल देता है। और उस जैसे मुजाहिद सैकड़ों पैदा हो जाते हैं, बेशुमार लोग पैदा हो जाते हैं। अगर आज एक उसामा को शहीद कर दिया और ये समझ लिया गया कि अब आज के बाद कोई मुसलमान फिरौन को ललकारेगा नहीं, तो ये काम ख्याली है। बेशुमार मुसलमान हैं जो हर दौर के अंदर फिरौन को ललकारते रहे हैं। ये उनका कसूर भी यही था कि उसने फिरौन को उसकी हुक्मरानी को मानने से इनकार कर दिया था। उसने ये कहा था कि यहूदियों की, ईसाइयों की